ٹی ٹی پی اور اس وقت پی ٹی آئی، یہ اس وقت ری ایکشنری فورسز ہیں. یعنی آپ اگر پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھیں یہ ری ایکشنری فورسز ہیں. پولیٹیکل سائنس میں یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ری ایکشنری فورس ہوتی ہے وہ ضرور کسی کے ہاتھ میں کھیل رہی ہوتی ہے. ایک آپ نے پرو ایکٹیو ہو کے اپنی پالیسی بنائی ہے، ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں. ایک یہ کہ آپ ری ایکشن میں آ گئے، آپ پر کسی نے آ کے بم مارا، اب آپ نے بدلہ لینا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ آپ کو وہ ہٹا دیا اور اب آپ نے چلنے نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، جس پوزیشن پہ عمران خان آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اب آپ ایک ری ایکشن میں ہو. یہ ری ایکشن کو کبھی بھی نارمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیشہ. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب آپ نے اپنا وہ ہینڈل دوسرے کو پکڑا دیا ہے، اب اس نے ایکشن کرنا ہے، آپ نے ری ایکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ جب چاہیں ان کو گھیر کے جدھر چاہیں لے کے جائیں، کوئی بھی، وہ آپ لے کے جائیں یا باہر والے لے کے جائیں، جو بھی لے کے جا سکتے ہیں. ری ایکشنری فورس کا سب سے بڑا یہی ہوتا ہے، اور اس کی ساری محنت کا پھل کوئی اور کھاتا ہے، کبھی اسے پھل نصیب نہیں ہوتا. کہ چونکہ میں نہیں تھا تو اب کسی کو بھی نہیں چلنے دوں گا. میں عمران خان کی یہ وہ مینٹلٹی ہے جو بالکل سامنے ہے، جو کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن اس سے ملک کا کباڑا ہو رہا ہے. اب فرض کریں کوئی فورسز پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو کتنا سوٹ کرتا ہے. وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ کہیں فیصلے ایک جگہ پہ نہیں ہو رہے ہیں، وہ جو نیٹ ورکنگ ہے اندر ڈیپ اسٹیٹ کی، تو وہ پوری فیسیلیٹیشن کس کو کرے گی؟ جو تقریبی عناصر ہیں. تو آپ یہ کمبینیشن دیکھیں، ادھر عمران خان کا اور ادھر ٹی ٹی پی کا، یعنی ملکی اعتبار سے یہ تو ایک کمبائنڈ ایفرٹ لگتی ہے، اور اس کا ایک ہی مرکز نظر آتا ہے. لیکن یہ اس جگہ پہ آ کے کھڑے کس نے کیے؟ آپ کے غلط ایکشنز نے کھڑے کیے، ٹھیک ہے. وہ آپ نے انجینئرنگ نہ کی ہوتی 4 سال پہلے. عمران کو تو آپ کی ساری چالوں کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے میں کیسے آیا تھا، تو وہ کہتا ہے اب اسی طرح ان کو لے کے آئے ہو جیسے مجھے لے کے آئے تھے. تو وہ اس وقت بے اصولی نہ کی ہوتی تو آج وہ نہ سمجھتا یہ بات، ٹھیک ہے نا. یہی معاملہ جو آپ یہ جادی کس نے بنائے تھے، اور اس کے بعد جناب آپ نے یہ کیا ضرورت تھی جا کے امریکی جنگ لڑنے کی وہاں پہ. اب یہ اس کے نتائج ہیں جس نے ان فورسز کو ری ایکشنری بنا دیا ہے. لیکن یار کامن سینس کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ملک تو ہمارا ہے، مطلب جو جیسی تیسی بھی حکومت ہے، مودی ان سے اچھا تو نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے. یا یہاں پہ آج اگر وہ وائسرائے کوئی واپس آ جائے تو ان سے اچھا تو نہیں ہو سکتا نا. ان کو مطلب کچھ کہہ بھی سکتے ہیں، جو کچھ دل کی بڑھاس بھی نکال سکتے ہیں، وہ غیر لوگ ہیں، ٹھیک ہے. بہت سارے آزادی ہوتی ہے یار. اور یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کوئی فرق نہیں پڑا، اور یہ بکواس ہے، بہت بڑا فرق ہے. آج بھی ہندوستان اور پاکستان کا کمپیریزن کر لو، زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں آپ بیٹھ کے اس طرح باتیں کر سکتے ہو، ایون سعودی عرب میں کر سکتے ہو. تو بھوکا بندہ بھی بات کر لے تو کچھ تو قرار آ جاتا ہے نا یار. جہاں آپ کو بالکل چپ کر روزہ رکھنا پڑے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کو بات کرنے کا موقع ہے. بہرحال یہ بالکل فضول بات ہے. ایک بات ہے یار، چلیں مجھے پاکستان سے میں مایوسی ہو گیا، بنا تو لا الہ الا اللہ پر تھا نا. یہ ان بدماشوں کو چھوڑ دیں، یہ عوام تو یہی چاہتی تھی نا، اب بھی چاہتی ہے. تو میں اگر اس کی تعمیر کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا، یا میں اس لیے قربانی نہیں دینا چاہتا، معقول بات ہوگی کہ پھر زرداریوں ہی کو فائدہ ہونا ہے. مروں میں، فائدہ زرداری اٹھائیں یا نواز شریف اٹھائیں یا عمران خان اٹھائیں یا جرنیل اٹھائیں، میں کیوں مروں؟ ایکسٹریم کی یہی باتوں سے میں نہیں مرتا، نہیں بس ٹھیک ہے. لیکن میں کم از کم یہ تو نہ کروں کہ اس کی تباہی میں حصہ ڈالوں. پھر میں وہ ہو جاؤں جو حدیث میں آیا ہے نا کہ فتنہ ہوگا تو میں سمجھ نہیں آئے گی کہ بھائی رائٹ پاتھ کون سا ہے، کدھر جاؤں. تو پھر وہ ایسی کیفیت میں دوڑنے والے کے مقابلے میں چلنے والا بہتر ہے، چلنے والے کے مقابلے میں کھڑا بہتر ہے، کھڑے والے کے مقابلے میں بیٹھا بہتر ہے. پھر پیسے ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو یار اس ملک کو تباہ کرنے میں حصہ نہ ڈالو. یہ جرنلوں کو تباہ کرنے دو. اگر تباہی ہونا ہے تو اس کا الزام ان پہ آنے دو. اگر تباہی ہونا ہے تو ان سیاستدانوں پہ آنے دو، بیوروکریٹوں پہ آنے دو، ان ججوں پہ آنے دو جو 52,000 کیس لے کے بیٹھے. میں تو کہتا ہوں یار یہ عدلیہ ختم کر دو، ٹھیک ہے نا. وہ کمیٹیاں بحال کر دو، وہ پنچایتیں بحال کر دو، ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دے دو، ان سے بہتر فیصلے کر لیں گے. کہ یار آپ اگر اس ملک کی تعمیر میں کچھ نہیں کر سکتے نا تو اس کو اس موقع پہ آپ اسے تباہ کرنے کی بات نہ کریں، حصہ نہ لیں. بالکل. اور کسی کے ہاتھ میں نہ کھیلیں، کسی کے ہاتھ میں نہ کھیلیں. کم از کم اتنا تو کریں، باقی دیکھیں اللہ کیا کرتے ہیں. اور کل تاکہ اگر یہ فرض کریں نہیں رہتا
تو کوئی بہانہ کسی کو نہ ملے کہ یار وہ مکتی بہانی تھے جن کی وجہ سے ہو گیا، فلانے کی وجہ سے ہو گیا، تاکہ صاف پتہ ہو کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ خواہ وہ کوئی جتنے بھی جذباتی لوگ ہیں جو ری ایکشن کا شکار ہیں، ان کے اس ری ایکشن کا نتیجہ وہی نکلے گا جو لیبیا میں نکلا، وہی نکلے گا جو عراق میں نکلا۔ تعمیر نہیں ہوگی، تخریب ہو جائے گی۔ تو یہ تو آپ کے دینی اصولوں کے بھی خلاف ہے، یعنی آپ تخریب کرنے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن کب؟ جب آپ کے پاس تعمیر کی کیپیبلٹی ہو۔ اگر اس تخریب کے بعد آپ ایک اچھی تعمیر نہیں کر سکتے، انقلاب کے بعد ایک نیا نظام لے کے نہیں نافذ کر سکتے، تو آپ کو وہ انقلاب لانے کا بھی حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ دو شرطیں ہیں کہ وہ آپ ڈسٹرکٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہو، صرف فساد نہ کریں بلکہ توڑ سکتے ہو، اور توڑنے کے بعد ایک نیا نظام کھڑا کرنے کی بھی قابلیت رکھتے ہو۔ یہ دو چیزیں آپ میں ہوں تو آپ کو حق ہے، آپ آئیں انقلاب کے لیے، یہ خروج کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے تو آپ بالکل نہیں کر سکتے، اور کریں گے تو جو لوگ مریں گے ان کا وبال آپ کے اوپر ہے، دونوں طرف کا، ادھر والوں کا بھی اور ادھر والوں کا۔